اللہ تعالی نے اپنے بندے کی صحت کے لیے، اپنے بندے کے سارے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے، اپنے بندے کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے اور اپنے بندے کو زندگی کا راز سمجھانے کے لیے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پہلی چیز کہ اللہ کریم نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے پورا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشنے کا ایک موقع دیا گیا۔ جیسا کہ کوئی مالک اپنے غلام کو بار بار غلطی کے بعد موقع دیتا ہے، کس لیے؟ کہ اس کے دل میں میری قدر آ جائے۔ یہ ایک عام دنیا کا اصول اور ضابطہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کی اسی فطرت اور ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز انسان کو سمجھا دی، میرا بندہ میں تجھے موقع دیتا ہوں، تو نے سارا سال میری نافرمانیاں کی، سارا سال تو نے مجھے یاد نہیں کیا، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے تجھے ورغلانے والا، تجھے وسوسے ڈالنے والا، گناہوں کی دعوت دینے والا قید ہوگا۔ اب پتہ چلے گا کہ تجھے میری کتنی یاد آتی ہے، اب پتہ چلے گا کہ میرا بندہ میری خاطر کتنی قربانی دے سکتا ہے، اللہ کے نام پر کیا کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی آزمائش رکھی کہ میرا بندہ اس میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گا، جس سے اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ کریم نے اپنے بندے کی صحت کے لیے رمضان کا انتظام کیا کہ میرا بندہ سارا سال کھانے پینے میں مصروف ہے اور بیماریوں کا ہجوم ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے، کم کھانے سے بیماریوں کا ہجوم نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے عجیب و غریب طرح طرح کی بیماریاں بندے کو لگتی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کے لیے پورے سال میں ایک مہینہ فریش میٹ کا رکھ دیا۔ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے نا، بندے کا کام ہے روزہ رکھنا۔ اب اس کو ٹھنڈی اور گرم فروٹ اور خشک میوہ جات، کھجور، پھل فروٹ، سب کچھ یہ اللہ کا کام ہے اس کو کھلانا۔ یہ اللہ کریم نے بندے کے لیے اپنے بندے کی صحت کا انتظام کیا کہ اگر میرا بندہ سارا مہینہ سارا سال کھا کھا کر پریشان ہو جائے، بیمار ہو جائے، ایک تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو صحت حاصل ہو جائے گی۔ تیسری چیز، بندے کی زندگی کو پرسکون بنانے کا راز اللہ کریم نے اپنے ساتھ تعلق کا بتانا تھا، اس لیے روزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا۔ سکون کا راز کیسے؟ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کماؤں گا نہیں، مال بناؤں گا نہیں تو میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ بات اپنے بندے کو اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں۔ میرا بندہ تو بھوکا بھی رہتا ہے لیکن تجھے ایک عجیب سا سکون حاصل ہوتا ہے، بھوکا رہ کر تجھے اللہ کی یاد آتی ہے، اور اسی بھوک کے اندر جب تجھے شدید بھوک لگتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تجھے اس شدت میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کا راز اللہ نے سمجھانے کے لیے رمضان کا روزہ فرض کیا
کہ میرے بندے کو اس بات کی اہمیت حاصل ہو جائے، بات سمجھ آ جائے کہ صرف کھانے اور مال بنانے میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، بہت زیادہ پیسہ، دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا بندہ سکون تو میری یاد میں ہے، تیرے دل کو سکون میری یاد سے آئے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس کا مطلب ہے جان، بندے کو سب سے زیادہ اپنی جان اور مال سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ تیری جان کو سکون میرے پاس آ کے ملنا ہے، اطمینان تجھے میری طرف میری یاد سے ملنا ہے۔ یہ جو تصور ہے اس کو اللہ کریم نے اپنے بندے کے دل میں یقین بنانے کے لیے روزوں کا حکم دیا کہ بندے نے سمجھا کہ جب میرے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوں گے اور جب میری جیب میں دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہوگی اور سب سے زیادہ میرے پاس مال کوٹھی بنگلے ہوں گے، اس وقت مجھے سکون آئے گا۔ ایسی بات نہیں، اگر ان چیزوں کی حیثیت میرے بندے کے دل میں بن جائے تو وہ اپنے اللہ کو بھول جائے، اللہ کو بھول کے اس کو سکون نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے سکون کے لیے، مسلمانوں کی صحت کے لیے اور مسلمانوں کے سارے گناہ بخشنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بندہ اس میں روزے رکھے گا اس کو صحت بھی حاصل ہوگی۔ جب رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان روزے رکھے گا اس کو سکون بھی حاصل ہوگا۔ جب رمضان المبارک کے مہینہ میں روزے رکھے گا تو اس کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر مہینہ اس لیے فرض کیا کہ مسلمان کے لیے سکون کا، صحت کا راز فاز ہو جائے، اس کے سامنے کھل جائے۔ اب آتے ہیں شریعت کے حکم کی طرف۔ یہ تو عقلی چیز تھی کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کی حکمت تھی کہ ہمیں صحت بھی ملتی ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور زندگی کا سکون جو ہے وہ راز کھل جاتا ہے کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے دنیا کے دھن دولت میں سکون نہیں، سکون اللہ کے لیے بھوکا رہنے میں، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ شرعی حکم اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے، کہ امت یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر یہ بوجھ کہاں سے آ گیا، یہ بھوکا رہنا صرف ہمارے لیے مشقت تھی، کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے کی فرضیت کا حکم تھا۔ کئی امتوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو اللہ تعالی نے ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، آفات سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، ساری چیزوں سے تم بچنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کریم نے ایک مہینہ میں اس لیے عطا فرمایا۔ اور ہم تو کہتے ہیں نا پورا مہینہ، ایسے ہی کہتے ہیں 30 روزے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن، چند گنے ہوئے دن ہیں۔ دیکھو میں مثال سے عرض کرتا ہوں، ایک مالک اپنے ملازم کو کوئی کام دے دے، آپ بتائیں وہ اس کو وہی کام دے گا جو اس کی استطاعت کے مطابق ہوگا یا اس سے بھی بڑا کام اس کو دے دے گا؟ کیوں جی بولو؟ جو کام وہ کر سکتا ہوگا مالک اسی کام کا اس کو حکم دے گا نا، ایسے ہی ہے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کا مالک حکم نہیں دے گا، کیوں؟ مالک کو پتہ ہے میں نے اپنے نقصان کرنا، فائدہ کیا ہے، اس سے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اس چیز کا مسلمان کے سامنے واضح اعلان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تیرے اللہ نے اپنے بندے پر، اب کسی جان پر کوئی ایک بھی مشقت ایسی نہیں ڈالی جس مشقت کو وہ اٹھا نہیں سکتا، جس کا وہ مکلف نہیں ہے، اس پر اللہ نے کوئی بھی حکم نہیں دیا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ ساری آگے آیات موجود ہیں کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے روزوں کی فرضیت میں مشقت نہیں رکھی، اس کے لیے سکون ہے، اس کے فائدے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی بات کی، روزوں کی فرضیت کی بات فرمانے کے بعد اللہ نے جن کو روزہ جس صورت میں معاف ہے وہ صورتیں بیان کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ، آپ کا اللہ اپنے بندے سے ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا؟ بکم الیسرا، آسانی کا، سکون کا، راحت کا، آرام کا۔ اللہ نے مزید آگے نفی کے ساتھ بھی بات سمجھا دی، ولا یرید بکم العسرا، اللہ مشکل کا، تنگی کا، پریشانی کا اپنے بندے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس سے یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے جو ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، ہماری صحت کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اور زندگی کا سکون سمجھانے کے لیے ہے کہ میرا بندہ صرف دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کا مال کھانے میں، دنیا کی نعمتیں جوڑنے میں سکون نہیں ہے۔ بنی اسرائیل والے یہی تو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من و سلوہ آئے گا نہ جوڑو، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ پکے پکائے کھانے بھیجتے اور وہ دوسرے وقت کے لیے جوڑنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ روزہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کل کی بات ہے، ایک دوست مجھے کہنے لگا فلاں دوست بہت بیمار ہے، میری شادی پہ نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا دے۔ کہنے لگا میں نے تو اس کو کہا ہے آگے شفا والا مہینہ آ رہا ہے۔ عام بندہ کہنے لگا آگے شفا والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو ساری بیماریاں دھل جاتی ہیں اور حقیقتیں دھل جاتی ہیں۔ اور بندے کہتے ہیں نا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جب تک کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، طبی ماہرین کی طرف سے جب آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے نہ کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یرید اللہ بکم الیسرا، بندہ میں تیرے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس روز تیری بیماری دھل جائے۔ ولا یرید بکم العسر، تو کو کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں تیرے لیے تنگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کے میرے بندے میں استطاعت، طاقت، وقت نہیں ہے اس کا اس پر بوجھ بھی نہیں ہے۔ آسان بات یہ نماز ہے، نماز کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب کوئی بندہ معذور ہے،
شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس پر قیام ساقط ہو گیا، اگر وہ قیام کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی، اگر کوئی جان بوجھ کر فرض چھوڑ کے نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو شریعت کے اندر تو اللہ نے راحت اور سکون رکھا ہے۔ اب اللہ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے اپنے بندے کو جو اجر دینا ہے اس کا بھی اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ اب بتائیں، جس کو بادشاہ مل جائے اس کو رعایا کے اندر، دنیا کے اندر، ملک کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ اور محدثین اکرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ بڑی پیاری تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی میں اور میرا بندہ دونوں ایک راز کے ساتھ پورا مہینہ گزارتے ہیں۔ میرے علاوہ، میرے بندے کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا روزہ ہے یا نہیں، اس نے روزہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ بھی زبان سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوتا، کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، خاموشی سے وقت گزار رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ راز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تو اس کا اجر بھی میرے اور میرے بندے کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ وہ اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ وہ اجر خود کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دیں، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا کچھ مل گیا ہے، کیا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا اور مقام دکھائیں گے، پھر پوچھیں گے ہاں بھائی اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ایک چیز ایسی ہے اگر تم اس کو دیکھ لو تم جنت بھی بھول جاؤ گے۔ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میرا دیدار ہے۔ تو اللہ ہی مل گیا نا، تو یہ دیدار روزہ دار کو نصیب ہونا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی قریب آ چکا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا بھرپور اہتمام کریں، ابھی سے رمضان مبارک کے اوقات کی پابندی، مشق، ٹریننگ شروع کر دیں کہ ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہے تو کم از کم ابھی سے ہم صبح طلوع سحر کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، اور ابھی سے ہم نے سارا دن جو ہے وہ کھانے پینے میں کمی لے کے آئے۔ رمضان کے اندر ہمیں کچھ نہیں کھانا سارا دن، تو اس کی مشق کریں اسی نیت سے کہ ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ اچھا گزر جائے، اچھی اور صاف ستھری قدرتی غذا کھائیں، بیماریاں لگنے والی جو غذائیں ہیں، مصنوعی غذائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔